السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے شکر اور کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن فیٹس، یعنی کہ چکن کے پنجے، مرغی کے پنجے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا، اور میں نے ایک طریقہ اور کیا، اس کی اسمیل ختم کرنے کے لیے اس کو صاف کرنے کے بعد 1 لیٹر پانی کے اندر میں نے جو ہے وہ بوائل کر کے، اور اس کے اندر تھوڑی سی ہلدی ڈال دی تھی، ½ ٹی اسپون سے بھی ½ ٹی اسپون تھوڑی ہلدی ڈالی، اور پھر اس کو اچھے سے بوائل کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجے بہت ہی زیادہ اچھے سے جو ہے وہ صاف ہو چکے ہیں، اور اس وقت یہ فریز کر دیے تھے، میں نے رات کو صاف کیے تھے اور فریز کر دیے تھے، کیونکہ اس کو صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے، تو اسی لیے صاف کرنے کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ آپ اس کو پانی میں بوائل کر کے اچھے طریقے سے اسکن جو ہے اس کی ریموو کر دیجئے، اور ہلدی کے ساتھ ایک دفعہ اور ہلکا سا بس آپ نے اس کو اسٹیم ہی کرنا ہے، گلانا نہیں ہم نے اچھے سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں پنجے، نیلز وغیرہ ہم نے ریموو کر لیے تھے، اور اچھے جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں نے صاف کر دیا ہے۔ اچھا جی، ہم نے یہاں پر لے لیے ہیں 4 درجن کے قریب جو تھے وہ پنجے ہیں، اور اس کا جو ہے نا یہ خاص مسالہ۔ اچھا جی، اس مسالے کو ڈالنے کے بعد جو سالن کے اندر اچھی خوشبو آئے گی، اور جو پنجوں کی جو بری اور بھاری اسمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بہت ہی اچھا فلیور آئے گا۔ تو آپ نے انہی چند چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ ادرک اور لہسن کو میں نے چھیل کے رکھ لیا ہے، تقریباً 1 گٹھی کے قریب جو ہے وہ لہسن میں نے لے لیا تھا، اور اس کو چھیل کے رکھ لیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے 2 میڈیم سائز کے ٹکڑے ہیں ادرک کے، وہ بھی میں نے چھیل کے رکھ لیے ہیں۔ اور یہاں پہ ہری مرچوں کو چاہے تو آپ پیسٹ لے لیں، چاہے تو ثابت ہری مرچیں، ½ ٹی اسپون بلیک پیپر، 1 ٹی اسپون سوکھا دھنیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو نا حمام دستے کے اندر ڈال دینا ہے، سل بٹے کے اندر ڈال دینا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کوٹ لینا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے 1 بائی 1 کر کے چیزوں کو پہلے اپنے لہسن، ادرک، ہری مرچیں ڈالتے جانا اور کوٹتے جانا، اور یہ دیکھیے میں نے بڑا اچھے سے جو ہے نا اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا، اور بہت باریک نہیں کرنا کہ بالکل ہم نے جو ہے نا باریک کر دینا، ایسا بھی نہیں کرنا۔ اب ہمارا یہ مسالہ بالکل تیار ہے، ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ اس کی جگہ یہ یوز نہ کرنا چاہیں تو سمپل لہسن ادرک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے لے لینا ہے، میں نے یہاں پر 2 میڈیم پیاز لی، ان کو کٹ کر لیا ہے، ٹماٹر 2 بڑے لے کر ان کو بھی سلائس میں کٹ کر لیا ہے، اپنے اس طرح سے چاپ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اور یہ وہی میرا لہسن ادرک کا اسپیشل مسالہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کوٹا ہے وہی ہے، اور یہی جو ہے نا پنجوں کے لیے بہترین مسالہ، آپ جب بھی بنائیں تو اسی کو یوز کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہاں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ تو یہاں پر چند ہم لوگوں نے مسالے بھی لے لینے ہیں۔ 1 کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے، یہاں پر لال مرچیں پاؤڈر ہے، اور یہاں پر سوکھے دھنیا کی 1 ٹیبل اسپون ہم لوگ استعمال کریں گے۔ گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ ہے جیفل جویتری والا، تو ہم اس کو ½ ٹی اسپون یوز کریں گے۔ حسب ذائقہ نمک، پنک سالٹ ہے، اور یہاں پر کٹی ہوئی لال مرچیں بھی ہیں، اور ہلدی ہمارے پاس ہے۔ تو بس یہی چند مسالے ہیں، انہی سے ہم لوگ بنانے والے ہیں۔ جو میری بہنیں ہیں بگنرز ہیں کوکنگ میں، تو وہ بھی اس کو جلدی سے سیکھ سکتی ہیں۔ تو اب ہم کڑھائی کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل کو شامل کریں گے۔ دیکھیے اگر آپ زیادہ تری استعمال کرتے ہیں، زیادہ تری کھانا پسند کرتے ہیں، تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جی اب ہم نے جو ہے وہ لے لینا ہے اس کے اندر جو بھی ہمارے کٹے ہوئے گرم مسالے ہیں۔ ان گرم مسالوں کے اندر ہم نے لے لینا ہے تیز پتہ، لونگ، 3-4 لونگ لے لینی ہے، ½ ٹی اسپون کے قریب کالی مرچیں ہیں، زیرہ ہے ½ ٹی اسپون، 1 بڑی دار چینی کا ٹکڑا ہے، اور موٹی الائچی ہے۔ بس یہی گرم مسالے ہیں۔ سب سے پہلے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ پیاز کو شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے اس کے اندر پیاز شامل کر دیے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ جو ہمارے گرم مسالے تھے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دینے ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں اس طریقے سے بنائیں گی انشاءاللہ عز و جل، ان کے جو بھی یہ چکن فیٹ بنا رہی ہیں، پنجے بنا رہے ہیں، پنجوں سے کبھی بھی اسمیل نہیں آئے گی، اور بہت ہی زیادہ لذیذ اور اچھے بنیں گے۔ گھر والے انشاءاللہ دوبارہ بھی تعریف کریں گے۔ اور جس میتھڈ سے بنائے ہیں ماشاءاللہ آپ یقین مانیے کہ بڑی اچھے اور جلدی بن جاتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے پیاز براؤن ہو جائیں گے، اس کے اندر ہم نے ہلکا سا پانی ڈالا ہے
کہ وہ لگے نا، اور ساتھ میں پھر ہم لہسن ادرک کو شامل کر دیں گے۔ اچھا، جس میتھڈ سے میں آپ کو بتا رہی ہوں نا بنانا، تو آپ کو بڑے ایزی یہ لگیں گے بنانے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ سب کل ملا کر 2 ٹیبل سپون کے برابر ہو چکا ہے، تو اب ہم اس کے اندر بھی اس کو شامل کر دیں گے۔ آنچ زیادہ تیز نہیں رکھنی، لو میڈیم فلیم پر ہم اس مسالے کو بنا رہے ہیں۔ مسالہ کوشش کریں ہمیشہ لو میڈیم فلیم پر ہی بنائیں، یا تو لو فلیم پر بنائیں تو آپ کے ذائقہ جو ہے کھانے میں بہت آتا ہے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے، یا تو پھر میڈیم فلیم پر بنائیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا مسالہ جلتا نہیں ہے اور بہت ہی زیادہ ذائقے دار بنتا ہے۔ تو جب آپ کا لہسن ادرک اس کے اندر سے اسمیل ختم ہو جائے تو آپ نے اب پنجوں کو شامل کر دینا ہے۔ اچھا، جو میری بہنیں ہلدی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو واش نہیں کرنا چاہتی، بوائل نہیں ہلکا سا کرنا چاہتی، تو وہ اس کو سرکے کے پانی کے اندر جو ہے نا وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ بھگو کے رکھ دیں، تو بھی اس کے اندر سے انشاءاللہ عز و جل جو اسمیل ہے ہیوی وہ چلی جائے گی۔ اور اس طرح سے ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو بھونتے رہنا ہے، کیونکہ ان میں لیس موجود ہوتی ہے، اسی لیے کڑھائی کے ساتھ ان کی لیس جو ہے وہ سٹک ہوتی رہے گی۔ آپ نے چمچہ باقاعدگی سے اس کے اندر ہلاتے رہنا ہے، چمچ ہلاتے جائیں۔ اور اس کے اندر جو ہے اب ہم اسمیل کو اچھے ختم کرنے کے لیے سرکہ جو ہے وہ میرے پاس بس 1 ٹی سپون کے قریب ہی ہے، سوری ٹیبل سپون کے قریب ہے، میں اس کے اندر اس کو ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی انف ہے۔ اگر آپ اس کو واش کر لیں گے 1 لیٹر پانی میں ڈال لیجئے پنجوں کو، اور اس کے اندر جو ہے وہ 5 سے 4 چمچ سرکے کے ڈال کر اس کو اندر بھگو دیجئے، اور پھر واش کر کر اپنے پنجے رکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کے اندر سے بالکل بھی اسمیل نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر جو ہے اب ہم اس کی بھنائی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ کرتے جائیں گے، اصل کام ہی اس کی بھنائی کا ہے، آپ دیکھتے جائے گا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اس کو بڑے اہتمام سے، بڑے احتیاط سے اس کو بھون لیا ہے کہ یہ ساتھ میں چپکے بھی نہ، کیونکہ لیس چھوڑ دیتے ہیں پنجے۔ اور جتنے بھی بگنرز ہیں وہ بالکل کنفیوز نہ ہو کہ کڑھائی جو ہے وہ جل رہی ہے یا ہانڈی کے ساتھ جو ہے یہ لگ رہے ہیں، یا اسی طرح سے لگیں گے، کیونکہ پنجوں کی بنائی کے ٹائم ان کی جو لیس ہے وہ بھی باہر نکلتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر اب ہم نے اس کے اندر ٹماٹر بھی شامل کر دی الحمدللہ۔ ٹماٹر کی کوانٹٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ بڑے گریوی والے بنا رہے ہیں، اور تو آپ جو ہیں وہ ٹماٹر کی کوانٹٹی زیادہ کر دیجئے۔ تو یہاں 1 ٹیبل سپون کے قریب میں نے لال مرچ پاؤڈر جو ہے وہ ڈال دیا ہے، یہ موٹی کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں گھر کی، میں نے یہ شامل کی ہیں۔ ½ ٹی سپون کے قریب ہلدی ڈال دی ہے، اور یہ ہے لال مرچی پاؤڈر، فائن پاؤڈر اس کا، یہ اب ہم نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون۔ 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا، نمک حسب ذائقہ۔ اسی طریقے سے اب ہم نے اس کی بھنائی سٹارٹ کر دینی ہے۔ اب مسالوں کے ساتھ ساتھ یہ اچھے سے پکتے رہیں گے۔ ٹماٹر ابھی آپ دیکھیے گا اس کے اندر بالکل جو مکمل ڈیزالو ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اس کا شوربہ چاہیے، اور پنجوں کے ساتھ اس کا شوربہ یا پایوں کے ساتھ اس کا شوربہ ہی بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے۔ بہرحال اگر آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو اٹس اپون یو۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بھنائی بہت ہی اچھے سے سٹارٹ ہو چکی ہے، اور میرے سبسکرائبر سٹک ہو چکے ہیں۔ تو پلیز جتنے بھی میرے پیارے پیارے سبسکرائبر ہیں وہ ضرور میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور جتنے بھی میرے پیارے پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائے۔ اچھا، جہاں زیادہ یہ لگنے لگے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آنڈی اگر لگ رہی ہو تو ہلکی ہلکی پانی کی چھانک لگاتے رہیں اور اس کے ساتھ اس کی بھنائی کرتے رہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ہم نے اس کو بھون لیا ہے جلدی جلدی آدھے گھنٹے تقریباً، اور اب ہم اس کے اوپر پانی جو ہے وہ شامل کر دیں گے۔ میرے پاس جو ہے وہ 4 درجن کے قریب پنجے تھے، تو 3 سے 4 درجن پنجے تھے، تو میں نے جو ہے اس کے اندر 1 لیٹر پانی لگایا، کیونکہ اسی کے اندر یہ گلیں گے بھی، اور جب آدھے سے آدھا رہ جائے گا شوربہ تو میں اس کو اتار لوں گی۔ اب یہ جو ساری جو ساتھ میں کڑھائی کے ساتھ سٹک ہو چکا ہے نا، یہ بھی ہم اتار لیں گے۔ تو تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے آدھے گھنٹے کے بعد ہی، کیونکہ آہستہ میں ہم نے پکانا ہے، اس کا اچھے سے شوربہ نکلتا رہے، تو یہ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کا
جو ہے وہ دم کھول دیا تھا. الحمدللہ ہمارے پنجے بالکل تیار ہو گئے اور یہاں پر لائٹ بھی جو ہے وہ جا چکی تھی. تو جی الحمدللہ بس تیار ہو چکے ہیں. پسا ہوا گرم مسالہ، ہرا دھنیا، ہری مرچ اس کے اندر اب ہم شامل کر دیں گے الحمدللہ. اور پنجے جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں. گرم مسالہ اپنے حسب ذائقہ کے طور پر استعمال کرنا ہے، بہت زیادہ مت ڈالیے گا، اسٹرانگ فلیور آتا ہے. تو ہلکا ہلکا ½ ٹی اسپون ہم نے اس میں پورا یوز کیا ہے. پہلے ½ ٹی اسپون ڈالا تھا اور اب ½ ٹی اسپون ڈالا ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، کرم ہے، اس کی نعمتوں کا شکر الحمدللہ. ہمارے مزیدار اور لذیذ پنجے جو بالکل تیار ہو چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے گل گئے ہیں کہ ہڈیوں سے بھی الگ ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ اسی طریقے سے ان کو کھانے کا بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے. اور مجھے اس طرح کا تھوڑا پتلا شوربہ جو ہے پسند ہے. اس کے ساتھ ہم نے تندور کی روٹیاں لگوائی تھی اور ہم نے جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کھایا ہے. تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے. امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اللہ حافظ، اللہ نگہبان.